يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں برابر. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. پھر اگر نری لڑکیاں ہوں اگرچہ دو سے اوپر تو ان کو ترکے کی 2/3. وإن كانت واحدة فلها النصف. اور اگر ایک لڑکی تو اس کا آدھا. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا اگر میت کے اولاد ہو. پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا 1/3. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی تو ماں کا 6 بعد اس وصیت کے جو کر گیا اور دین کے. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا. فريضة من الله یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. إن الله كان عليما حكيما. بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. اور تمہاری بیبیاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہیں 1/4 ہے جو وصیت وہ کر گئیں اور دین نکال کر. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. اور تمہارے ترکے میں عورتوں کا 1/4 ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں جو وصیت تم کر جاؤ اور دین نکال کر. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو 6. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہیں میت کی وصیت اور دین نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو. وصية من الله والله عليم حليم. یہ اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ علم والا حلم والا ہے. تلك حدود الله یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وذلك الفوز العظيم. اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا. وله عذاب مهين. اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے.